علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی بھائی آپ کی میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ علی کل حال. جی علی بھائی ارشاد کریں. ارشاد کیا کریں، آپ لوگوں نے یار اتنی بڑی ازمائش میں ڈال دی ہے مجھے. ہر بندے سے آپ سوال لے رہے ہیں، بندے بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے سوال کر رہے ہیں. جی تو ایسے میری ایک فوٹو بندہ کاپی تین اٹھا کے پھر آپ سوال لوگ رکھ کرتا لیں. ہے. جی جی ہاں جی. تو جی اس علی میں اب بھائی طریقہ تو یہ ہے کرنے کا کہ ان کو بتائیں جمعے والے دن سیشن ہوتا ہے اس میں آئیں. یہ تو نہیں کہ جس کا داؤ لگ گیا ہے وہ 6 سوال سامنے رکھے پھر کل کوئی گلا کرے کہ جی جناب میرے سوالوں کے تو جواب ہی نہیں دیے انہوں نے. میرے بھائی ہر بندے کے سوال کا جواب بڑا سفیشینٹ ہے. لوگ تو ایک لائن میں جواب دیتے ہیں نا بغیر دلیل کے. میں ہر سوال کے اوپر اللہ کے فضل سے 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں اس کے ہر اینگل سے دلیل کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ سب کچھ کیسے کرے. تو مہربانی کیا کریں جب آپ کو موقع دیتے ہیں ہمارے شاہد بھائی اور بلال بھائی تو ایک ہی سوال کیا کریں اور باقیوں کو بھی موقع دیں. مطلب یہ بھی تو حقوق العباد ہے نا. کیا جی میری 5 سجیشن ہے تو 6 سوال ہیں، یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے بھائی. ایک بات کر لیں. باقی جسے زیادہ شوق ہے میرے بھائی ٹکٹ کٹائیں اور جیلم تشریف لے آئیں جدھر سے آئیں. کچھ بھائی کہہ رہے تھے ہم نے انڈیا سے آنا ہے. جی انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں، افغانستان سے بھی آتے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، رشیا سے. کوئی دنیا کا ملک بر اعظم نہیں جہاں سے لوگ اسپیشلی ملنے کے لیے نہ آتے ہوں. دیکھیں بیمار آدمی بھی تو ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے نا علاج کروانے کے لیے، ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے دوسرے ملکوں میں کروڑوں روپیہ خرچ کے علاج کراتے ہیں. ہم تو فری علاج کرتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس جو آتا ہے ہم اسے رہائش بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں. اس طرح کا تو کوئی آپ نے ڈاکٹر دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا، نہ روحانی نہ جسمانی، جو اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہو. تو مہربانی کریں. ٹھیک ہے. تو اچھا بلال بھائی شاید بھائی شروع کروں پھر میں. جی سر ارشاد کریں ارشاد. ہاں آپ کے وہ ساتھ ساتھ جو میں چونکہ سن رہا ہوتا ہوں میں سوالات پھر وہ ترتیب سے جس ترتیب سے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا میں سوال سامنے لکھ لیتا ہوں تاکہ اب ظاہر ہے یہ کوئی 50-60 تو سوال ہیں. اب مجھے بتائیں میں کیسے ان کو کور کروں. لائیو سیشن کہاں سے ہوگا. میں اسی لیے بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا ان کو کہ آپ میرا کم خیال سے ہے کم یہی کیا جائے گا کہ یہ پھر آج آخری سیشن ہے جو اس طرح ہو رہا ہے. آندہ کے لیے سوال والا پھر سیگمنٹ ختم کر دیں. یہی ہو سکتا ہے. ہاں جی یہ ہوگا نیکسٹ ٹائم نہیں تو لیں گے. یا ریلیجسلی لوگوں کو فالو کرائیں کہ ایک سے زیادہ سوال کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. یہ حرکت تو نہ کرے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سوال جناب جی سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے. تو بھائی آؤ جیلم آ جاؤ. یہ تو ظلم نہ کرو. آپ کے اتنے لوگوں کا آپ ٹائم کھا رہے ہو. آگے نہیں باقیوں نے اسٹوریاں سنانے کے لیے آنا. تو جس کا داؤ لگ گیا تو وہ چاہ رہا. میں وہ جس طرح روزہ شریف پہ لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں نا، جو روزہ شریف کے سامنے پہنچ جاتا ہے وہ ہٹتا ہی نہیں ہے. بھائی پیچھے لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی آنے والوں کی. یہ کیا زیادتی ہیں یار تم لوگ کر رہے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو میں اب اللہ کا نام لے کے پھر شروع کرتا ہوں. جو آپ نے ترتیب سے جو سوالات کیے ہوئے تھے اس میں جو میں نے سوال سارے لکھ لیے ہیں. سب سے پہلے تو سارے لوگ جو سلام اور دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں تو وعلیکم السلام اجمعین. اور اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اپنے لیے بھی اس وقت بھی، اور روزانہ میں الحمدللہ سب کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں رات کو. اللہ کا شکر ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ شخص خائن ہے جو کسی قوم کا امام ہو اور وہ دعا صرف اپنے لیے کرے. اسے چاہیے جب وہ دعا کرے تو اپنے ساتھیوں کو بھی یاد رکھے دعا میں. اچھا جی آج ہمارا یہ تھا جی پبلک سیشن آپ کا لائف سٹوری ایپیسوڈ نمبر 7 10 جنوری 2022. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں سب سے پہلے تو سوال ہوا تھا ایک یہ فتویٰ وہ کہہ رہے ہیں جی علماء کا فتویٰ لے لیا ہے. میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ جب یہ بات کریں کہ علماء کا فتویٰ آ گیا ہے اور لوگ فتویٰ آگے دکھا رہے ہیں، میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کل کو کوئی پڑھا لکھا بندہ فتویٰ یہ لے آئے بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے والوں کے لیے، وہاں کے ملازمین کے لیے، کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آندہ کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو ٹاٹ والے اسکول میں داخل کرانا ہے، انگریزی میڈیم میں نہیں کروانا. تو یہ فتویٰ مان لیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. کہیں گے یار یہ مطلب ٹھیک ہے اتنی تو عقل ہماری بھی کام کرتی ہے. تو ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کے وہ فتوے دے رہے ہیں کہ ایک چیز پریکٹیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے
آپ کی بھی وہ بلڈنگ بنی نہیں ہے اور بلڈنگ کے پیسے آپ سے چارج کر کے انہوں نے اس کے بعد بلڈنگ کی دکانوں کا کرایہ آپ کو دینا شروع کر دیا ہے. تو میرے بھائی اب اس کے لیے یعنی اب کامن سینس کے لیے بھی مجھے ان پٹ دینے کی ضرورت پڑے گی. ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اور دنیا میں کہیں بیٹھا ہوا بندہ کوئی بات چھوڑ دیتا ہے تو انجینئر صاحب جواب دیں. بھائی انجینئر صاحب تب جواب دیں گے جب سوال کرنے والا اپنی بات کی دلیل میں وہ قرآن کی آیت اور حدیث لے کے آئے گا چیز کو ثابت کرنے کے لیے. ویسے تو 1 کروڑ باتیں نکال کے میں بھی لے آتا ہوں, لائیں جواب دیں. عمر نو بھی ہو تو نہیں جواب دے سکتے. ایک دفعہ گوگل کریں تو اسلام کے اوپر 100 اعتراضات, اسلام کے اوپر 10,000 اعتراضات. تو یہ تو ایک پھر گیم لگی رہے گی. باقی رہ کے انہوں نے کہا ڈیٹیل ویڈیو. میرے بھائی میں نے ڈیٹیل ویڈیو کئی سال پہلے ریکارڈ کروا دی ہے. پلاٹس کا کاروبار آپ دیکھ لیں, حلال اور حرام بزنس یہ دیکھ لیں, میری درجنوں ویڈیوز ہیں, ساری دیکھیں. بے صبری کے ساتھ نہیں, صبر کے ساتھ دیکھیں. کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں اللہ کے فضل سے. باقی انہوں نے کہا جی میری جاب کا کیا ایشو ہے. جاب میں اگر ان کی جو جاب ہے وہ اس کا میجر پورشن تو اگر سودی کام کو ہے تو پھر تو چھوڑ دیں. وہ اگر کہیں بیچ میں کوئی تھوڑا بہت اس کی انوالومنٹ ہے تو ٹھیک ہے, پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ اسے چلائیں اور جب بہتر جاب ہو تو اس کی طرف وہ شفٹ کر دیں. پھر ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ دعوت کیسے کریں انڈیا میں. دعوت انڈیا میں, پاکستان میں, اس پلانٹ ارتھ پہ کسی بھی علاقے میں کیسے کرنی ہے, اس کے لیے آپ میرا انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا جس میں 22 سوالات مجھ سے ہوئے 4 گھنٹے میں, وہ دیکھ لیں. میں نے ساری ٹپس بتائی ہیں اور دعوت کرنے کا پورا طریقہ بتایا. اچھا جی, ایک اور سوال ہوا تھا اکیلا بندہ اگر نماز کرے یعنی اس کی جماعت قائم کرے تو اقامت کہے گا. ہاں جی, اکیلے کی بھی جماعت ہو سکتی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اذان دے کر جماعت کرتا ہے. یعنی جب اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. عرب ملکوں میں تو لوگ اس طرح کرتے ہیں, پھر تھوڑی اونچی آواز میں قرات شروع کر دیتے ہیں تاکہ لیٹ آنے والا اس کے ساتھ شامل ہو جائے. تو پھر آپ اقامت بھی کہیں, سنت ہے. رزق کی فراوانی کے لیے کہہ رہے تھے دعا کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. باقی وظیفہ تو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا نا. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع پہنچانے والے علم کا, پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو. اس کے بعد وہ ابو داؤد میں, ترمذی میں ایک حدیث ہے نا, مولا علی کے پاس ایک شخص آیا کہ میں مقروض ہوں, کوئی مجھے میری ہیلپ کرے. مولا علی نے کہاں سے ہیلپ کرنی تھی, وہ تو خود درویش تھے. تو انہوں نے کہا میں نبی الاسلام سے ایک دعا مقروض کے حق میں نے سنی ہوئی ہے تو وہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ والی دعا, اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. پھر ایک اور سوال ہوا تھا جی یعنی امام فاتحہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سکتے کریں. بھائی سکتے پہ تو میں چیخ رہا ہوں پچھلے 10 سال سے. میں نے تو ویڈیوز میں بارہا کہا ہے کہ امام سکتہ کریں, اور یہ سجیشن نہیں ہے, سنت ہے. میں نے نماز محمدی والے ریسرچ پیپر میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری احادیث ڈالی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 2 سکتے کیا کرتے تھے, ایک سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے. اور جز القراء امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کا قول کہ امام کے سکتوں کو فاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو, تو سکتے کرنے چاہیے, ہم تو کہتے ہیں. اچھا پھر ایک اور وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے, تو اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اہل البیت کو صحابہ کرام کے ساتھ کمپیئر کروانا نہیں چاہیے. اہل البیت کا مرتبہ جو ہے بالکل الگ ہے, اور صحابہ کرام بھی کبھی یہ خود سے جرت نہیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ کمپیریزن کرواتے ہوئے اپنے آپ کو سپیریئر شو کریں. ظاہر ہے یہ تو آج کے دن بھی آپ نہیں سوچ سکتے. کوئی کتنا بھی یعنی پکا ہو, کسی کے ساتھ اٹیچ ساتھی ہو, اس کا مددگار ہو, بہرحال وہ اس کے اہل البیت سے تو اوپر نہیں اس کے لیے ہو سکتا. تو بات واضح ہے. اور میں اس امت کے افضل ترین شخص کا فتویٰ بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے حسن و حسین والے چیپٹر میں نقل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو.
حالانکہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن امام بخاری نے یہ حدیث حسن و حسین والے چیپٹر میں لے کر امت کو یہ میسج دیا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ اسپیشل یعنی اہل البیت ہیں جن کے قرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے۔ باقی میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، اس حوالے سے یہ ایک مقدمہ ہے۔ ایک اور سوال تھا گرین ہاؤس کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ گرین ہاؤس میں جو چیزیں اگائی جاتی ہیں وہ حلال ہیں حرام ہیں؟ بھئی حلال ہیں، حرام کیوں ہوگی؟ وہ ایک گرین ہاؤس بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر بے موسمی پھلوں کو اگا لیتے ہیں، اس کے اندر خاص ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے، کنٹرول ایک انوائرمنٹ ہو جاتی ہے، اور آج کل تو یہ بڑا کاروبار ہے، اسی وجہ سے چیزیں پھر بڑی آؤٹ آف سیزن جو ہیں وہ تھوڑی مہنگے داموں بکتی ہیں، اور اس میں نفع بھی بہت ہے۔ تو اس میں تو حرام ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ نیچر سے ہٹ کے ہے، تو نیچر ہی نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں نا، وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ہوتا، نیچر نے ہی یہ سکھایا ہے کہ وہ ایک پولیتھین کا بہت بڑا سا ایک چھت بنا لیتے ہیں، اور سورج کی روشنی جو ہے وہ اس میں ٹریپ ہو جاتی ہے، اسی فوٹو سنتھسس سے ہی وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ اس طرح کی باریکیاں کریں گے تو کل سے یہ کہیں گے کہ صرف آرگینک فوڈ کھائیں، جس گندم کو اگایا گیا ہے کھاد کے ذریعے، تو وہ نہیں ہم مانیں گے جب تک کہ آپ جو ہے وہ بھینس یا گائے کے گوبر کی کھاد نہ ڈالیں، تو اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی کوئی علمی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلا کریں۔ کو ایجوکیشن سے بچنے کے طریقے کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا تھا اسی کے اندر، تو میرے بھائی اس سے بچنے کا طریقہ تو صرف یہی ہے کہ تعلیم الگ الگ ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سسٹرز کے لیے الگ سے میڈیکل کالجز یہاں پاکستان میں ہیں، لیکن ان کے میرٹ بڑے ہائی ہوتے ہیں، تو کو ایجوکیشن تو یہ حکومتی لیول کا کام ہے، میں سجیسٹ کر سکتا ہوں۔ باقی جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں ان کو پھر ہم یہی مشورہ دیں گے کہ جو قرآن میں ایٹ لیسٹ ڈیٹم لیول پہ حکم ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور 31 نمبر میں ہے کہ مومنات عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو جس حد تک بچ سکتے ہیں آپ بچ کے رہیں۔ ایک اور سوال تھا، کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے، آخرت کے حوالے سے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے ایک ذمی مسلمان کو، جو ٹیکس پیئر تھا، جس سے عہد تھا ریاست کا، مسلمان ریاست میں رہ رہا تھا، اسے قتل کر دیا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی قیامت والے دن، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جنت تو ہوگی اس پہ حرام۔ اب دنیا میں کیا رول ہے؟ دنیا میں رول اس کا اس اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیام سے ایک دفعہ صحیفہ نکالا، جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے، آپ کو نبی علیہ السلام نے کوئی خاص باتیں ایسی بتائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا قرآن کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں سوائے اس ایک صحیفے کے جس پہ قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو، یعنی وہی حضرت علی کو جن چیزوں کی ضرورت پڑنی تھی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، کافی ساری باتیں تھیں، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ فدیہ دیا جائے گا، جو جسے دیت کہتے ہیں آپ، بلڈ منی، اور وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے 100 اونٹ کے برابر ہے، تو اس کیس میں پھر بلڈ منی والا ہوگا معاملہ۔ صورتوں میں ترتیب نماز میں ضروری کوئی ضروری نہیں، حنفیوں کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے، حنفی صرف یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے، وہ بھی ان کی فقہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی ترتیب کے بغیر بھی نماز پڑھے گا نماز درست ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ گناہگار ہوگا۔ سجدہ صاحب بھی نہیں بتاتے، پتہ نہیں ان کو کس مفتی نے بتایا، یہ مفتیوں نے اپنی فقہ بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ البتہ حدیث میں یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ آل عمران پڑھنی چاہیے تھی آپ کے حساب سے، لیکن آپ علیہ السلام نے پڑھی سورہ نساء، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ تو اب یہ ترتیب میں تو پھر چوتھے نمبر کی صورت پہلے پڑھ دی، تیسری والی بعد میں پڑھ دی۔ اس طریقے سے وہ حج والی جو ڈیٹیل حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس میں نبی علیہ السلام نے جو 2 نفل پڑھے تھے طواف کے بعد، اس میں قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص کا ذکر ہے، اور اس میں ترتیب میں سورہ اخلاص پہلے آئی ہوئی ہے اور قل یا ایھا الکافرون بعد میں آیا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ میری آلریڈی سجدہ صاحب آپ لکھیں یوٹیوب پہ، لاکھوں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ایک نہیں کئی ایک ویڈیوز ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ، کن چیزوں پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد تھا، اچھا وہ میں ادھر ایک چٹکلے کے طور پہ بات کر دوں،
اگلے دن کسی بندے نے نا جناب وہ کمنٹس کیے ہوئے کہ انجینئر دیکھو دیکھ دیکھ کے نا وہ پرچیاں پڑھ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. اور یہ پرچیاں پڑھنے والے تمہارے مولوی ہیں، تمہارے مولوی تو میری ویڈیوز دیکھ کے اسے بھی ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ پرچیاں سوالوں کی لکھی ہوئی ہیں، جوابات نہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے. تو میں ساتھ کلیئر کر دوں، یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی آپ لوگوں سے کریڈٹ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی میرا اوڑھنا بچونا یہ ہے. جس طرح آپ سورۃ الفاتحہ رات کے 1 بجے بھی کوئی آپ کو اٹھا کے سنے نا تو آپ سنا سکتے ہیں، وہ پوری زندگی پڑھی ہے. مجھ سے آپ دینی معاملات میں چاہے وہ جدید ہوں یا قدیم، میں چونکہ 25 سال سے کام یہی کر رہا ہوں، مجھے آپ دن رات میں کسی بھی وقت کوئی بات پوچھیں گے، اللہ کے فضل سے مجھے اس کی پوری تفصیلات پتہ ہوں گی، اگر وہ اس پلانٹ ارتھ کا کوئی مسئلہ ہے اللہ کے فضل سے. تو ابھی تک تو بہت کم ہوا ہے کہ ایسی کوئی چیز میرے علم میں یعنی نہ ہو یا میرے کبھی نالج سے نہ گزری ہو، کیونکہ ظاہر ہے میں نے زندگی کھپائی ہے نا اس کام میں، اللہ کا شکر ہے. یعنی اگر آپ عمران خان صاحب سے یا ویوین رچرڈ سے کرکٹ کو ڈسکس کریں گے تو وہ فخریہ کہیں گے کہ بھائی میں نے زندگی، آپ کرکٹ کے رولز مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس طرح میں نے بھی اس میں زندگی کھپائی ہے. باقی مولوی تو 8 سال کا درس نظامی کا کورس، اس میں بھی صرف اپنے فرقوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں نے 25 سال ساروں کے اوپر، ساروں کی کتابوں پہ، ساروں کے مولویوں پہ لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اچھا، ایک سوال ہوا تھا جی، شلوار اور جبہ دونوں ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے. جی جناب، کیوں نہیں؟ کیونکہ شلوار بھی اوپر سے باندھی ہوئی ہوتی ہے ہزار بند، اور جبہ بھی اوپر سے لٹک رہا ہوتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ جراب یا موزہ جو ہے نا، وہ جو ٹخنے ڈھانپتا ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹخنوں والا، کیونکہ وہ نیچے سے پہنا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے کپڑا لٹکانے سے منع کیا ہے. لٹکانا تہمد کی فارم میں ہو، پینٹ کی فارم میں ہو، شلوار کی فارم میں ہو، جبے کی فارم میں ہو، پجامے کی فارم میں ہو، چاہے پجامہ اور جبہ اکٹھا پہنا ہو، پینٹ اور جبہ اکٹھا پہنا ہو، یا صرف پینٹ پہنی ہو، کسی طریقے سے بھی ہو. اب آپ کے اس عجیب سے سوال کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی ایگزامپلیں دینی پڑی ہیں. آپ بیچ میں سے کوئی اور پاک نہ نکال لیجیے گا. جنرل یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ شلوار یا ہزار بند یا تہمد کے طور پہ پہن رہے ہیں، چاہے 10 تہمدیں لپیٹ کے پہن رہے ہیں یا ایک پہن رہے ہیں، وہ سب کی سب ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اور جو نیچے سے جراب کی شکل میں پہن رہے ہیں وہ ٹخنے ننگے، اس سے ٹخنے ڈھانپے جائیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دعا میں دیکھیں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے جو آپ دعا کا پورا چیپٹر ہے مشکات کے اندر، دوسری جلد کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں نبی علیہ السلام کے جو طریقے رپورٹ ہوئے ہیں وہ کندھوں تک، چہرے کی سیدھ تک، اور اتنا اٹھانا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہوئے ہیں. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑنے چاہیے یا ہاتھ دور رکھنے چاہیے. ایسی کوئی تفصیلات احادیث کے اندر نہیں آئی ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کی بات ہوئی ہے، جس طرح بھی ہاتھ اٹھانا کمفرٹیبل ہو. باقی یہ عموماً چونکہ ہم لوگ عموماً جو لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے، تو وہ یوں ہاتھ جوڑتے ہیں. تو اس کی وجہ سے شاید ایک ٹرینڈ چل پڑا لوگوں کے ہاں کہ جی صرف ایسے ہی ہاتھ ہونے چاہیے. ویسے آپ رفع الیدین میں بھی دیکھیں، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فاصلہ ہی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان. ہم یوں کر کے ہاتھ نہیں اٹھاتے، یوں کر کے اٹھاتے ہیں. تو بس آپ یہ بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے نا، رفع الیدین کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کے سامنے آپ سرنڈر ہے. تو اس میں بھی فاصلہ ہے، بس اسی کو یوں کر لیں تو یہ بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تیلیاں آپ کی آسمان کے رخ ہو جاتی ہیں. تو ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے. الادب المفرد میں امام بخاری نے عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کا عمل نقل کیا، اور عملی تواتر بھی ہے. لہٰذا علماء عرب میں سے بعض لوگ جو اسے بدعت کہتے ہیں تو وہ غلطی پہ ہے. اور یہ جو حدیث ہے اس کی سند بخاری کی سند کے اوپر ہے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. آنکھیں بند کر کے وہ کہتے ہیں جی آنکھیں بند کر کے اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بے ادبی ہو جائے گی. پہلے تو پھکی والا جواب لے لیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، اب میں اگر آپ کی مثال مان لوں، بڑے بندے کے سامنے اگر آپ کھڑے ہوں گے آنکھیں بند کر کے تو یہ اس کی بے ادبی ہے. تو کسی بڑے بندے کے سامنے کروٹ کے بل لیٹ کے اس کو پکار کے اس سے باتیں کرنا تو یہ بے ادبی نہیں ہے. میرے خیال ہے یہ اتنی بڑی پھکی ہے کہ شاید اس کا وزن جو ہے وہ ہزاروں ٹن ہو، تو آپ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی وہ ڈاکٹرن ٹوٹ گئی. اس لیے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ پروٹوکول والا نہیں ہے. خدا کے سامنے تو ہمارے کپڑے پہنے نہ پہنے بھی برابر ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب تم لحاف میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو نا، ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی پردہ ہے ہی نہیں اس طرح کا. لہٰذا اللہ کے لیے یہ والی مثال بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے. ورنہ یہ پھر جو کہا کروٹ کے
بال لیٹے ہوئے بھی، تو گروٹ کے بال لیٹے ہوئے آپ اپنے پرائم منسٹر سے بات کریں گے، آرمی چیف سے بات کریں گے؟ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کرو، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ سے یہ جنابت کے کانٹیکسٹ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام اس حال میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں مولا علی کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے. ہاں جنابت میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ صحیح مسلم میں آ گیا کہ جنابت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. ذکر کے لیے وضو اور غسل کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بالکل درست ہے. اور لاجیکلی جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے وقت ٹو دیتے تھے کیونکہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو گپ اندھیرا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کی بلا سے کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یہ کھولی ہوئی ہیں، اینڈ رزلٹ جب ایک ہے سائنٹیفکلی، if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. سائنٹیفکلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ چاہے باہر کی لائٹیں آف ہو یا آپ نے اپنی لائٹ آف کی ہو، بات تو ایک ہے نا. تو اس پہ لوگوں کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں وہ موذی جانور نہ کوئی کاٹ جائے آ کے، تو میرے بھائیو تو پھر اندھیرے میں بھی کاٹ جائے گا، پھر تو اندھیرے میں نماز پڑھنی نہیں چاہیے تھی نبی علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ موذی جانور کا جہاں خطرہ ہو وہاں اندھیرے میں نماز نہ پڑھے، آنکھیں کھول کے بھی نہ اندھیرے میں پڑھے، وہ تو آپ کی ڈاکٹرن پہ ٹوٹ جائے گی. ہم تو آنکھیں کھول کے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں ایسے اندھیرے میں جہاں پہ بچھو سانپ آنے کا اندیشہ ہو. آپ آنکھیں بند کرنے کی بات کریں، ہم تو آنکھیں کھول کے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں وہاں پہ جہاں آپ کو یہ خطرہ لگا ہو، جب تک کہ کوئی روشنی نہ روشن کر لے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا جی، ایک اور بھائی کا سوال تھا مندر کا نقشہ، وہ کہہ رہے تھے میرے بھائی اوائڈ کریں، اس کو چھوڑ دیں. بالکل یہ قرآن میں جو واضح فتویٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں الگ رہو. اب یہ بالکل پیورلی شرک کی طرف ایکٹیویٹی لے جانے والی ہے. اگر اس میں چھوٹی موٹی بھی گنجائش نکلتی ہوتی تو میں ضرور بتاتا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی محرم کی دیگ پکواتا ہے آ کے، یا 11ویں کی دیگ پکاتا ہے، ربیع الاول کی نیاز کی دیگ، تو پکا دیں. ہمیں صرف ان ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنے پہ اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نام کی نیاز خواہ 12 ربیع الاول کو کوئی دے، خواہ 10 محرم کو دے، ہم فی نفسی اس نیاز کو تو غلط نہیں کہتے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں. زیادہ آپ کہہ دیں گے بدعت ہے، لیکن وہ رزق تو حلال ہی رہے گا. لیکن یہاں جو ہے نا شرک والا معاملہ، اور شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. ایک اور وہ کہہ رہے تھے بھائی کہ جی مسجد کی توسیع کے دوران قبر آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قبر آ رہی ہے تو آپ اس کو نا چاروں طرف سے نا ایٹ لیسٹ ایک ہاتھ کے برابر، جو صحیح بخاری مسلم میں ہے سترہ، ایک ہاتھ یعنی آپ سمجھ لیں یہ 1.5 فٹ، آدھا گز، اس کے برابر اس کے گرد آپ دیوار بنا لیں چاروں طرف، اور آپ بے شک وہ مسجد کے اندر بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی نماز درست ہوگی. ثبوت اس کا جی، ثبوت یہ ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں درجنوں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ کے جو 360 بت تھے وہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن توڑوائے تھے. تو فتح مکہ تک خانہ کعبہ 360 بتوں کا مسکن تھا، اس بلڈنگ کے اندر بت تھے، اور نبی علیہ السلام اس بلڈنگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ جو بلڈنگ کا اپنا چوکور ڈبہ ہے وہ اس کا سترہ بن جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے بت کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے مجبوری میں، جبکہ سامنے خانہ کعبہ کی دیوار کا سترہ تھا. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ نہیں، سترہ آ گیا تو قبر تو اس سے چھوٹی چیز ہے، تو قبر اور آپ کے درمیان اگر سترہ آ جائے تو آپ نماز پڑھیں. اب آپ اس قبر کو وہاں سے وینش تو نہیں کر سکتے، اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر فرش ڈال دیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کا کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھنے سے بہتر ہے وہ انگاروں پہ بیٹھے، حتیٰ کہ اس کی پیٹھ کی کھال بھی جل جائے. اس کا جو تکلیف ہے وہ کم ہے، مسلمان کے قبر پہ بیٹھنے کا گناہ اس سے زیادہ ہے. یہ تو ہم آپ کو اجازت ہی نہیں دیں گے کہ جی آپ قبروں کو مسمار کر کے تو اس کے اوپر مسجد کی توسیع کر دیں. اتنے حصے کو آپ چھوڑ دیں اور اپنی نماز کی توسیع کریں، اس کے پیچھے بھی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ درست ہوگا. آج بھی پریکٹیکلی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اور وہ پورا حجرہ مسجد نبوی کی توسیع میں آ چکا ہے، پہلے یہ نہیں تھا. اب جو لوگ جو ہے وہ سبز جالیوں کی طرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں صحابہ صفا کے چبوترے کے پاس کھڑے ہو کے، وہ تو قبر رسول کی طرف منہ ہوا ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ سامنے سترہ موجود ہے.
پھر قبر رسول کے بعد جو ہے وہ جالیاں آ جاتی ہیں، جالیوں کے بعد بھی 5-6 صفحے ہوتی ہیں، پھر امام کعبہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ سترا آ گیا، جب سترا آ گیا تو پھر بات ختم. وہ بخاری مسلم موجود ہے، جب سترا ہے تو پھر آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور وہ پردے والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹ آگے سے نہیں، سترے کی اس طرف سے. وہ کہہ رہے تھے 3 شرائط والی بات خلافت و ملوکیت میں بھی موجود ہے، مولانا مودودی کی اور گلدستہ اہل بیت طارق جمیل صاحب کی. جعلی بات ہے جی میرے بھائی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اگر لکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرف آخر ہوگی. سند تو سب سے ڈیمانڈ کی جائے گی. محدثین نے ضعیف روایتیں نقل کر دی ہیں، اتنے بڑے بڑے محدثین نے، تو مولانا مودودی بھی اس سے بھی مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے. تو اگر خلافت و ملوکیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو بالکل غلط ہے. ہم نے بتایا تھا کہ یہ تو ثابت ہی کوئی نہیں ہے 3 شرائط والی بات. وہ کتاب ہی جعلی ہے، ٹھیک ہے، یہ منقطع ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. تو اس کے علاوہ بھی خلافت و ملوکیت میں 1-2 اور چیزیں ہیں جس کے اوپر میری ریزرویشن ہے، میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی تھی. ظاہر ہے کہ پرفیکٹ تو کوئی شخص بھی نہیں ہوتا، ایک اچھی کوشش ہے. تو باقی یہ گلدستہ اہل بیت کے حوالے سے تو میں نے طارق جمیل صاحب کو کہہ دیا تھا. خلافت و ملوکیت کا تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہاں پہ بھی ہے، میں چیک کر لوں گا. لیکن گلدستہ اہل بیت میں تو میں نے کہا تھا اس کو نکالیں آپ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا جو آپ کی سجیشن ہے، تو میں نے لکھوا دی تھی. وہ کہہ رہے تھے میں کوشش کرتا ہوں اسے اکاموڈیٹ کروں آپ کی سجیشنز کو. اچھا جی، ایک اور سوال ہوا تھا، وہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ مجھے اچانک کسی کے ساتھ ہی یاد آیا، میں اسی کے ساتھ کر دیتا ہوں. وہ ایک شیعہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ علی بھائی جو ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان پہ لعنت کرنے کے قائل نہیں ہے، جبکہ وہ کہہ رہے تھے ایک روایت میں. تو وہ میرے بھائی، وہ آپ نے روایت ہم نے لوگوں سے بیان کی ہے، تو اس کے ساتھ بتایا کہ روایت جعلی ہے. وہ تو ہم نے الزامی جواب کے طور پہ بیان کی تھی کہ ہم اس روایت کو درست نہیں مانتے. اگر ہم اس روایت کو درست مانتے ہوتے تو نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جس کتاب سے 3 شرائط والی آپ نے وہ جو ہے نا بات پیش کی ہے، اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو یہ 3 لوگوں پہ لعنت والا معاملہ. تو ہم نے ان لوگوں کو پھکی دی تھی جو 3 شرائط والی بات لا کے واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یزید کو بڑھانے کے لیے اور حضرت حسین کے ایگریمنٹ کے ان کے ساتھ ہونے کے وہ قائل ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ جو ہے نا جو امام بلازری کی کتاب ہے، یہ صحیح سند سے ان سے ثابت نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو مانیں گے تو پھر آپ کو وہ والی باتیں بھی ماننی پڑیں گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ میں نے اس لیے انڈیا والوں کا کہنا ہے کہ جی ملاقات کی خواہش ہے. آ جائیں جی جناب پاکستان، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ویزا لگ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. میرے پاس آتے ہوئے تو انشاءاللہ کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ میں آپ کو انشاءاللہ ریاستی اداروں کی طرف سے بھی گارنٹی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے اوپر تو کافی ساری ایجنسیاں فٹ ہیں نا اس حوالے سے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ظاہر ہے جب بھی کسی کے ساتھ جنگ جنریشن اٹیچ ہوتی ہے پھر ایجنسیوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال اب ان کی کافی عرصے کے بعد تسلی ہو چکی ہے، اگرچہ میرا خود تعلق بھی منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ رہا ہے کافی عرصہ. تو اس کے باوجود اس دوران بھی میری یعنی ساری وہ چلتی رہتی تھی، ایک جو پیریوڈک ہماری سیکیورٹی بریفنگ، وہ ابھی بھی چلتی ہے. بلکہ ابھی تو ماشاءاللہ جنرل لیول تک بھی لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ کا شکر ہے. سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، ہر جگہ، ہر فیلڈ میں. تو اب اس اعتبار سے ریاستی اداروں کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے اگر آنا ہے اسپیسیفکلی آپ آ سکتے ہیں. باقی وہ اس کے لیے جو قانونی کارروائی ہے وہ اسی طریقے سے ہوگی، اس میں آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. جو قانون پاکستان کا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. یہاں آئے ہیں لوگ، مقبوضہ کشمیر سے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، حالانکہ وہاں سے آنا یہاں مشکل ہے. یہاں آئے ہیں داخلے کے سلسلے میں، آئے ایک دن کے لیے میرے پاس آ گئے. ایون افغانستان سے لوگ آئے ہیں. یعنی یہ میں وہ جگہ بتا رہا ہوں جہاں سے ذرا ٹریولنگ مشکل ہے، وہاں سے بھی آئے. باقی تو دنیا کے ہر حصے سے لوگ آتے ہیں. آئے آپ جی. ایک اور بھائی نے سوال کیا تھا کہ جی وہ بخاری کی حدیث میں نے اپنے اس میں ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی تھی حضرت عثمان کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بخاری میں تو لکھا ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے کی ہے. میرے بھائی کامن سینس از ناٹ سو کامن. ٹھیک ہے، اب یہ اس طریقے سے جو کر رہے ہیں نا، یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ تجھ کے غیر سے نہیں مانگتے. جی واقعی یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اس میں سے یہ رزلٹ اچھل کے ہی باہر نکل رہا ہے. اب آپ آ جائیں اس طرف. آپ نے اگر وہ حدیث پوری پڑھی ہے صحیح بخاری کی 3700 نمبر،
اور 2-3 میں نے حدیثوں کے نمبر دیے ہوئے اس میں جو حضرت عثمان کی بیعت کیسے ہوئی تھی، وہ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں تو حضرت علی ہی نے پہلے بیعت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر نے بنائی تھی، اس کمیٹی کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا وہ بن گئے تھے اس میں جج، ٹھیک ہو گیا، اور امیدوار 2 بچ گئے تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ اور جو باقی صحاب ہیں وہ حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں ہو گئے، حضرت طلحہ جو ہیں وہ حضرت عثمان کے حق میں ہو گئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے، یا انہوں نے اس میں الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا حق جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کے پلڑے میں ڈالتا ہوں، جس کا یہ ڈیسیژن کرے۔ الٹیمیٹلی 3 بندے بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، مولا علی اور حضرت عثمان، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے تو خواہش مجھے کوئی نہیں ہے اس معاملے میں آنے کی، تم دونوں میں سے کوئی والنٹیئرلی دستبردار ہونا چاہے، تو دونوں تیار نہیں ہوئے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی دونوں لالچی تھے۔ میرے بھائی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں امت کو فرنٹ سے لیڈ کر سکتا ہوں تو اسے اب عاجزی نہیں دکھانی چاہیے، اس کی عاجزی دکھانا گونگا شیطان بننا ہے، اس کا کام ہے فرنٹ سے لیڈ کرے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اسلام کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے، مولویوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تو ہم فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اس کا ثبوت ہے سورہ یوسف میں، جب بادشاہ نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا تھا تو حضرت یوسف نے خود کہا تھا کہ یہ جو وزارت خوراک ہے یہ میرے حوالے کریں، میں امین بھی ہوں اور کمپیٹنٹ بھی ہوں، میں آپ کے اس معاملے کو چلاؤں گا۔ حضرت یوسف نے مانگ کے عہدہ لیا تھا بادشاہ سے، تو اب ان کو تو عاجزی انہوں نے نہیں شو کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ میں مجھ سے بہتر کوئی چلا نہیں سکتا۔ حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ہم کیپیبل ہیں کہ ہم اسلامی طریقے کے مطابق اس خلافت کو چلائیں گے، یہ لالچ کوئی نہیں تھی۔ یہ میں ساتھ ساتھ جو ادھر ادھر کی چیزیں وہ کلیئر کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف بن گئے جج، اور بندے ہیں 2، علی اور عثمان، اچھا اب جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ فائنل فیصلہ کیا، اور حضرت علی سے بھی انہوں نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھ رہے، میں نے جو لوگوں سے مشورہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کا دور بڑا سختی کا دور تھا، وہ بڑے ڈسپلن میں سخت تھے، اس لیے جو گورنر تھے، عوام الناس تھی، وہ تو تھوڑی سال پسند ہوتی ہے، تو وہ اگر دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ علی تو ایک اور عمر ہم پہ سوار ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کی نرم دلی سب میں مشہور تھی، پھر ان کی ایج بھی اس وقت 72 ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار اب تھوڑا سا ریلیکس پیریڈ آئے، یہ وجہ تھی۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ عثمان کے برابر آپ کو نہیں وہ سمجھ رہے اس معاملے میں، تو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے الگ الگ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں جو فیصلہ کروں گا پھر تم مجھے مانو گے نا؟ انہوں نے کہا مانیں گے۔ تو پھر حضرت عثمان کے حق میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب چونکہ وہ جج تھے، جج جب فیصلہ لکھتا ہے تو وہ ڈیسیژن کر کے کسی کے پلڑے میں ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے، تو ووٹ انہوں نے ڈال دیا اس وقت پلڑے میں، تو چونکہ وہ جج تھے تو اس وقت جب جج نے ان کو علیحدگی میں ایک فیصلہ سنایا کہ عثمان میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں، اور یہ حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے جب انہوں نے مطلب وہ یہ سارے کے سارے معاملات وہ علیحدہ علیحدہ جا کے پوچھتے تھے حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، جب جج نے فیصلہ سنایا تو پھر چونکہ اب وہ جج بننے کے بعد دوبارہ سے پھر وہ ایک عوام کی حیثیت سے آگے، پھر کیونکہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کا لیول تو اوپر ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ میں نے آپ کو بنایا لہٰذا اب سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیعت جو ہے وہ ایز اے جج تھی، پبلک نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف نے تو اپنا ذاتی ڈیسیژن سنایا تھا نا، یہ تو نہیں تھا کہ مطلب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مطلب اس معاملے میں انہوں نے ان کو جج نہیں مانا ہوا تھا، وہ مشترکہ جج تھے، تو جج نے فیصلہ سنا کے انہوں نے بیعت کر لی۔ تو اب ادر دین جتنی بیعت ہے نا وہ پہلی بیعت شمار ہوگی، میں نے اس حوالے سے بات کی تھی، اور اس کو اتنا اچھالا انہوں نے، یار اس سے کیا فرق پڑ گیا۔ میں نے اگر حضرت علی کے بارے میں یہ بات کی تو میں ابھی بھی قائم ہوں اس بات میں کہ پہلے مسلم ہیں وہ، جی حضرت ختیجہ ہیں، جی حضرت ختیجہ ہیں، اوورال پہلے وہ ہیں، میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی، لیکن وہ عورتوں کی اسپیشی میں،
مردوں کی اسپیشی میں حضرت علی ہیں پہلے، ٹھیک ہے. وہ بچوں اور غلام والا فرق تو آپ لوگوں نے ڈالا ہے نا، وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. تو یہ آپ دیکھا کریں کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. اور پھر دوسری بات، جب میں حدیث کا نمبر لکھ دیتا ہوں تو میں بری ذمہ ہو جاتا ہوں. آپ کی طرح نہیں کہ وہ علماء بات کر جی وہ بزرگوں نے فرمایا ہے، جی ہمارے اسلاف کی یہ رائے ہے، ہمارے بابا جی یہ لکھ گئے ہیں، فلاں محدث یہ لکھ گیا ہے. ہم تو ہر چیز کا نمبر لکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا شکر آپ کو کلیئر کر رہے ہیں. اچھا جی، ایک اور تھا جی، خطبے کے دوران دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی بھی دعا مانگے تو قبول ہوگی. اور مسلم شریف میں یہاں تک الفاظ ہے کہ وہ گھڑی امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز ہونے تک ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. جس طرح شب قدر آخری 5 راتوں میں بخاری مسلم میں ہے نا، تاک راتوں میں کسی بھی وقت ہے، یہ بھی کسی وقت ہو سکتی ہے. یعنی ممبر کے خطیب پہ بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس دوران وہ کوئی گھڑی آ سکتی ہے. تو وہ ظاہر ہے 2 خطبوں کے درمیان بھی آ سکتی ہے، پہلے خطبے کے درمیان بھی آ سکتی ہے، اینڈ پہ بھی آ سکتی ہے. تو آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. لیکن خطبوں کے درمیان اونچی آواز میں بولنا نہیں، دل میں دعا مانگے. ایک اور وہ کہہ رہے تھے جی صحیح مسلم میں حدیث ہے 3 چیزیں نماز کو قطع کر دے. تو میرے بھائی آپ مسلم شریف آگے سے بھی پڑھیں نا. مسلم شریف میں ناسخ و منسوخ موجود ہے اور آگے اس کی پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں امام مسلم نے نا. اس کے آگے جا کے حضرت عائشہ کی حدیث آ جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. گپ اندھیرے میں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ سجدے میں جاتے وقت مجھے ٹو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر نبی علیہ السلام جب قیام کی طرف جاتے میں پھر پاؤں لمبے کر لیتی اپنے. تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس سے حضرت عائشہ نے یہ یعنی یہ بات بتائی کہ یہ عورت کے سامنے آنے سے نماز قطع نہیں ہوتی. جب ان کو کسی نے کہا نا اس طرح کی روایت، تو وہ روایت منسوخ تصور کی جائے گی یا وہ قطع سے مراد ہے کہ توجہ کو بانٹ دینے والی چیز ہے. تو یہ تو ہے. میں نے تو داڑیوں والے دیکھے ہیں کہ وہ برقے والی بھی کوئی عورت گزر رہی ہے نا بائی چانس، یعنی میں اگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو کسی عورت کو مس نہیں ہونے دیتے وہ. تو ایک نماز پڑھنے والے کے سامنے سے کوئی عورت گزرے گی تو نماز میں تو اس کو توجہ کو بٹائے گی نا، نماز ٹوٹے گی نہیں. اس سے مراد ہے توجہ بٹنا. اور ٹوٹنا ہوتا تو حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث لکھ کے ان حنفیوں کا منہ بھی توڑ دیا جو یہ کہتے تھے امام بخاری شافعی ہیں. امام شافعی کے نزدیک تو عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو امام بخاری نے امام شافعی کا بھی رد کر دیا. 300 جگہ پہ امام حنیفہ کا رد کیا، اس جگہ پہ امام شافعی کا بھی رد کیا. اچھا جی، ایک اور بھائی کہہ رہے تھے گھوڑوں کی دموں والی حدیث، تو اس میں موجود ہے میرے بھائی صحیح مسلم میں کہ سلام پھیرتے وقت وہ دائیں بائیں سلام کیا کرتے تھے. اور پھر یہ حدیث ابو داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی ہے. اس میں باقاعدہ اماموں نے رفع الیدین کے دشمن ہے نا جو، ان کو ننگا کرنے کے لیے نا چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے باقاعدہ کہ سلام پھیرتے وقت. ٹھیک ہے جی، سلام پھیرتے وقت وہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے انہوں نے. تو اسلام پھیرتے وقت وہ سلام کیا کرتے تھے. رفع کہتے ہیں اٹھانے کو. اور دوسری بات، گھوڑے کی دم ایسے ایسے ہلتی ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی. تو ایسے ایسے جو سلام کرتے تھے گھوڑے کی دم یہ ہے، یہ پھکی ہے. اگلا سوال تھا جی بخاری مسلم، ہاں وہ کہہ رہے تھے جی امامے کے اندر سے مسا. بھئی آپ کدھر پہنچ رہے ہیں؟ ہم تو بخاری مسلم سے بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امامے کے اوپر مسا کیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ یہ نہیں کہ اتار کے اندر سے کیا، اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے موزوں پر بھی مسا کیا. تو موزے کیا اتار کے اندر مسا کیا؟ نہیں، اوپر. تو جب ایک ہی جگہ آ رہا ہے کہ موزوں پر مسا کیا اور پگڑی پر بھی مسا کیا، تو پگڑی کے اندر ہاتھ گھسا کے نہیں، پگڑی کے اوپر سے کیا جب آپ نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے. تو یہ بخاری مسلم دونوں میں، آپ مشکات میں آپ کو وضو والے چیپٹر میں مل جائے گی. اچھا، وہ ایک اور کہہ رہے تھے جی سیدھی رکھتوں میں امام بسم اللہ نہیں پڑھتا، بسم اللہ پہلی آیت. اور میرے بھائی بسم اللہ پہلی آیت جو ہے نا وہ اتنے سے مسلمانوں کے نزدیک ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اسے فاتحہ کے ساتھ پڑھا ضرور ہے، لیکن وہ تو آپ نے کئی ایک صورتوں کے ساتھ پڑھا ہے. باقی یہ پاکستان میں جو اہل حدیث کے سعودیہ والے قرآن ہیں ان میں اس کو آیت نمبر 1 لکھا جاتا ہے. ابھی تو ایون اہل حدیث کا جو ادارہ دارالاسلام ہے انہوں نے تو نیا قرآن جو پرنٹ کیا ہے، ابھی اس کو پرنٹ کیے 6-7 سال ہو گئے، انہوں نے بسم اللہ کے آگے سے 1 کاٹ دیا. الحمدللہ رب العالمین سے 1 کیا. اور اس کے ثبوت میں نے کئی ایک احادیث بخاری مسلم سے پیش کی تھی. یعنی ایک تو حدیث کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا میں نماز مسجد میں باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے افضل سورت تعلیم فرماؤں گا.
تو پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو جب مسجد سے نکلتے ہوئے ہاتھ پکڑا کہ یا رسول اللہ وعدہ پورا کریں، تو آپ نے فرمایا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے بسم اللہ سے شروع نہیں کیا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بڑے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا اور تعریف کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا. یہ 3 آیتیں. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے. 4تھی آیت یہ کامن ہوگی. 3 ادھر سینٹر والی کامن. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 3 آیتیں پڑھتا ہے. تو جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. یعنی بعد کی جو 3 آیتیں ہیں وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ میرے بندے کو میں نے دینی ہے. پہلے کی جو 3 آیتیں ہیں وہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. اور سینٹر میں کامن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین 4تھی آیت ہے تو ادھر بھی 3 اور ادھر بھی 3. اور پھر جب یہ حدیث قدسی تھی تو اس کا تو آغاز یوں ہونا چاہیے تھا، جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی. لیکن ایسا نہیں ہوا، سٹارٹ ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین سے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر اور عمر کے پیچھے. میں نے کسی کو بھی نماز کی قرات بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا. آپ ہمیشہ قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھتے تھے. تو بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے. باقی میری اس کے اوپر درجنوں ویڈیو ہیں، آپ دیکھیں، میں نے بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروائی ہے. تو اس معاملے میں ہم امام شافعی کے موقف کو غلط سمجھتے ہیں، امام حنیفہ کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں. امام حنیفہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے بسم اللہ کو. اچھا جی، پھر تھا ناسخ و منسوخ. وہ کہتے ہیں جی جب اللہ کو علم الغیب ہے تو ناسخ و منسوخ کیوں ہے؟ تو میرے بھائی اس کا جواب قرآن میں اللہ نے دے دیا ہے. ناسخ و منسوخ والی جو آیت ہے وہ ایک ہی ہے قرآن میں جس میں اس کی ڈاکٹرن بتائی گئی ہے، وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کوئی آیت نازل کریں یا اسے منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر لے آئیں گے. ساتھ ہی فرمایا اس لیے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ اللہ نے ہماری آزمائش بنائی. میرے بھائی شیطان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ہماری آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ناسخ و منسوخ بھی آزمائش کے لیے کہ تاکہ لوگ بعد میں اس چکر میں پڑیں تو پھر کون ہے جو اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں. اسی طریقے وہ تو تحویل قبلہ بھی قرآن میں آیا کہ پہلے دوسرے قبلے کی طرف تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہم دیکھیں کون رسول اللہ کے پیچھے چلتا ہے، کہ تم عمارتوں کے پیچھے نہ چلو بلکہ اللہ کے نبی کے پیچھے چلو کہ اللہ کے نبی اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو تمہارا قبلہ وہ ہے، اللہ کے نبی اگر خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں تو تمہارا قبلہ وہ ہے، اللہ کے نبی اور کسی طرف منہ کرتے ہیں ہم اس کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں. اور اس کا لاجک سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے دیکھا کون رسول کی اطاعت کرتا ہے. تو یہ لاجک ہے اس کے پیچھے. غیر مسلم ملکوں میں ووٹ کہہ رہے ہیں جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں یار اہل حدیث کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ان بیچاروں میں فقہ کی بہت کمی ہوتی ہے. یہ بیچارے بالکل سطحی نالج رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اتنا ان کے پاس اچھا منہج ہونے کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، دوسرے فرقوں کے ہاتھوں بھی، اپنی عوام کے ہاتھوں بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی حرکتیں اس طرح کی ہیں. بھائی غیر مسلم ملکوں میں اگر آپ ووٹ دے کے نیوٹرل ہو جائیں گے تو کیا اس کی وجہ سے کوئی مسلمان حکمران وہاں پہ آ جائے گا؟ ووٹ دینے سے پھر بھی آپ کی ورت ہوگی. آپ یو کے میں یا امریکہ میں ووٹنگ سسٹم میں آپ کسی ایک آپ ظاہر کمیونٹی ہے، ایک کمیونٹی اگر ایک خاص کمیونٹی کو سپورٹ کرتی ہے تو کل کو بینیفٹ بھی اس سے پھر حاصل ہوتے ہیں. ووٹ ضرور ڈالیں آپ. باقی رہ گیا کہ جی ہم وہ ووٹ آپ ڈال رہے ہیں اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ووٹ نہ بھی ڈالیں تب بھی وہ جو قانون میں پاس ہونا ہے تو وہ تو پاکستان میں بھی کئی چیزیں ابھی تک غیر اسلامی ہیں. نظریاتی کونسل جو ہے وہ اپنی سفارشات بھیجتی رہتی ہے، ہمارے آئین میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے. مثلا صدر پاکستان کیا اس کا باپ بھی نہیں کسی قاتل کو معاف کر سکتا، لیکن پاکستان میں یہ غیر اسلامی چیز موجود ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو صدر پاکستان ویو آف کر دیتا ہے. اسلام میں تو صدر پاکستان ویو آف نہیں کر سکتا. جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں وہ فائنل ہوگا. ہاں معاف کر سکتا ہے، مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں. قرآن نے کہا ہم نے ان کو حق دیا ہے. سپریم کورٹ چیف جسٹس اس کا باپ بھی نہیں معاف کر سکتا. معافی کی اتھارٹی صرف مقتول کے ورثاء کو ہے کہ قاتل کو معاف کرے.
چاہے بلڈ منی لے کے چاہے ویسے، یہاں پہ ویو آف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ یہ ایک اور بھائی کہتے ہیں حدیث کی بکس اپلوڈ کریں، میرے بھائی آپ نے ویب سائٹ تو پھر دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں مین سٹریم کی، وہ اللہ کی فضل سے ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں، آپ جا کے اسے کھول کے دیکھیں تو صحیح۔ القرآن الحدیث ویڈیو لیکچرز، یہ مین ہمارے اوپر کے ٹائٹل چل رہے ہوتے ہیں۔ الحدیث میں جائیں گے تو ٹاپ کی 6 کتابیں کھل جائیں گی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مشکات، اور پھر لکھا ہوگا ادر بکس۔ ادر بکس میں جائیں المستدرک للحاکم، المعجم الکبیر طبرانی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، سر وہ المصنف ابن ابی شیبہ۔ اب یہ اتنی دور دور کی کتابیں، جیسے جیسے ان کے پی ڈی ایف آتے ہیں ہم ساتھ رکھتے جاتے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگ اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رکھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک اور کہتے ہیں اگر امام قرات غلط کرتا ہو، لحن جلی کرتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی یار، اگر وہ مطلب وہ ظاہر ہے کہ لحن جلی تو صرف زبر زیر کی غلطی نہیں، ہا کو ہا پڑھنا بھی لحن جلی ہے، کوشش کریں کہ ٹھیک ہو جائے، باقی اگر نہیں ہو رہا تو بس نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں۔ اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرائی گی، آپ مجھ سے ورڈک لے لیں، کوشش کریں اس کی اصلاح کرتے جائیں۔ حافظ کی غیر حافظ کے پیچھے ہو جائے گی میرے بھائی، صحیح مسلم میں 4 شرائط ہیں اس کی امامت کی۔ اس میں سب سے پہلے قرآن کا علم، قرآن میں برابر ہو تو سنت کا علم، سنت میں برابر ہو تو ہجرت میں سینئر، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں بڑا ہے۔ اس میں حافظ غیر حافظ، داڑھی نہ داڑھی، پگڑی نہ پگڑی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کا علم ہے۔ قرآن کا علم سے مراد حفظ نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیم۔ وہ حافظ ہو سکتا ہے چیٹا ان پڑھ ہو، اور دوسرا جس کو چند صورتیں یاد ہو سے قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یعنی ایک نبی کا غیر نبی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو اگر آپ حافظ کو افضل بھی سمجھتے ہیں اور غیر حافظ امامت کروائے تو درست ہے، اللہ کے نبی نے بھی تو نماز پڑھی ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں، بعض لوگ جامعہ ترمذی سے ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر کس نے یہ ایکسپوز کر دیا ہے۔ وہ میرے بھائی روایت ادھوری ہے، وہ روایت بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی، بلکہ نبی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، پھر نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے جاتے تھے، اور یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے امامت کروائی، اور وہ تکبیرات کو ٹرانسفر کرتے تھے حضرت ابوبکر۔ اور اس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ انہوں نے اپنی بخاری کی ایک حدیث کو منسوخ تصور کیا، کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہو تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو، تو امام بخاری نے اس سے یہ حدیث سے رزلٹ نکالا کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ گیا تو اب مفتیوں نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ تو یہ وہ اصل حدیث تھی، ترمذی میں وہ مختصر آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ راوی کے بیان کرنے میں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں باقاعدہ امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے کہ نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اسی طرح ملتے جلتے الفاظ ہیں، اب مجھے ایگزیکٹ وہ الفاظ یاد نہیں، لیکن اس کا لب لباب یہی بنتا ہے۔ اس میں وہ حدیث لے کے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اگر یہ حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہوتی نبی علیہ السلام نے، تو امام نے ماجہ اس حدیث کو اس چیپٹر میں لے کے آتے، وہ الگ سے چیپٹر میں لے کے آئے حدیث، اس چیپٹر میں صرف عبد الرحمن بن عوف کو لے آئے۔ لہٰذا یہ محدثین کو پتا تھا کہ اس کا پورا وہ جیسے سارے طرق جمع کیے جاتے ہیں، اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نعوذ باللہ کو سیدنا ابوبکر کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضرت ابوبکر کی عظمت ہے اس کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے انہیں حکم بھی دیا کہ اپنے مصلی پہ رہو، تب بھی انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، اور بعد میں حضور نے کہا میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے کیوں نہیں نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، اپنے مصلی سے کیوں تم ہٹ گئے؟ تم نے کہا ابو قحافہ کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اور وہ مصلی پہ ابن ابی قحافہ، یعنی ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا، ابن ابی قحافہ، انہوں نے اپنے آپ کو اور ڈیگریڈ کیا عاجزی کرتے ہوئے۔ کیا بات ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا، اس کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول آ جائے اور امامت کرواتا رہے وہ۔ تو یہ حضرت بکر کی عظمت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دی۔ اچھا لیکن صحیح مسلم میں عبد الرحمن بن عوف جب آئے ہیں تو لوگوں نے ان کو مطلع جب کیا نا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں، نبی علیہ السلام تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے وہ سفر کے دوران،
تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی مصلی چھوڑا، لیکن حضور نے ان کو اشارہ کیا کہ نہ چھوڑو، تو عبد الرحمن بن عوف نے نبی اسلام کی بات مان لی اور مصلی نہیں چھوڑا. پھر حضور نے نماز پیچھے پڑھائی، اور ابو داؤد میں تو آگے الفاظ ہیں حضور کی ایک رکعت بھی فوت ہو گئی چونکہ آپ لیٹ آئے تھے. تو اب جب سب نے سلام پھیرا تو اللہ کے نبی کی وہ ایک رکعت رہ گئی، آپ نے کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کی. تو صحابہ کرام اب استغفار پڑھ رہے ہیں ڈرتے ڈرتے، یار کہ اللہ کے نبی کی ایک رکعت رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا واقعہ ابو داؤد میں ہے، صحیح مسلم میں اس کا پہلا حصہ موجود ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی حضور کی بات مان لی تھی. اگر حضرت ابوبکر بھی مان لیتے تو حضور پیچھے پڑھ لیتے. تو میں سمجھتا ہوں حضرت ابوبکر کی فضیلت کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایک یونیک فضیلت حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملنی تھی، بس مل گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آخری وہی ایک کہانی جو آج کل کے نوجوانوں کو جی ایتھیزم فتنہ. ایتھیزم میرے بھائی کہاں سے فتنہ ہے میرے بھائی؟ ایتھیزم فتنہ ہے. آپ سطحی طور پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے ان کو مسلمان ہی کیوں مانا ہوا ہے جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں؟ وہ پہلے ہی کافر ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا کافر. مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ اب کلمہ کو مسلمانوں کے نماز اور عقیدوں کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. ایتھیزم جو کالج میں یونیورسٹی میں، تو میں نے اللہ کے فضل سے ایتھیزم کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی ہے اللہ کے فضل سے. ان کے جو مین اعتراضات ہیں ان کے میں نے جواب دیے ہیں، اور مین اعتراض ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. باقی میں چونکہ پچھلے کوسچن آنسر سیشنز میں بھی اس کے اوپر بڑا تفصیلی بول چکا ہوں. بلال بھائی اور شاہد بھائی آپ وہی والی ویڈیو ان کو شیئر کروا دیں تاکہ ان کو معاملہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اپنا پبلک سیشن اب کیا آپ لوگوں نے جاری کرنا ہے؟ 11:30 تو بجا دیے ہیں. سوال ہی ہے لمبے جا رہے ہو تسی. جی علی بھائی، ہاں میں انشاءاللہ بولا بس 3-4 بندوں کو لیتے ہیں، پھر باقی اچھا انشاءاللہ میرا کل خیال ہے ویسے ہاں میں اب آپ سے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ یہ جی ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا. آپ لوگ ساتھ ہی نے سامنے نظر آتے رہے. ایسے کر لیں. جی جی کہ اب چونکہ میری اجازت سے ہو رہا ہے نا، نہیں وہ بڑا جی ہاں ٹھیک ہے اس طرح سے نہیں رکھیں. چونکہ اچھا میری اجازت سے ہو رہا ہے نا تو کوئی آپ کو کوئی لان تان نہیں کرے گا. بس یہ آج آخری دفعہ آپ نے سوال نہیں ہے، اب آپ صحیح، سوال نہ دیا کریں. ٹھیک ہے. ورنہ تو دیکھیں یار میں اس وقت بھی بیماری کی حالت میں بیٹھا ہوں. میں نے پبلک سیشن بھی 3 گھنٹے کا کیا اتوار کا. اس وقت بھی گلا میرا درد کر رہا ہے. اگر ایک بندہ روزانہ اتنے گھنٹوں بولے گا، پھر وہ بولنا بھی خالی یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس نے رٹی رٹائی باتیں بولنی ہیں، انٹلیکچوئل چیزیں، دماغ لگتا ہے سب کچھ. تو پھر یہ اس طریقے سے ایک انسان کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ صحیح، وہ اتنی زیادہ دیر بول سکے. تو میرا خیال ہے جب ہم نے 2 گھنٹے فل فلیج رکھے ہوئے ہیں، 60-70 سوال ہم کر لیتے ہیں جمعے والے دن، تو کیا ضرورت ہے کہ روزانہ 60-70 سوال کریں؟ یہ ابھی میں کو 50-60 سوال تو میں نے ابھی بھی کور کر دیے. ذرا گنیے گا. آپ لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں، میں ان سوال کے جواب میں 10 سوالوں کے جواب دیتا ہوں. یہ میرے خیال میں 500-600 سوالوں کے جواب میں نے اس پرچے پہ وہ دے دیے ہیں. لکھے تو 60 ہوئے تھے. لیکن اگر اس طرح کریں گے تو ایک تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو میرا خیال ہے کہ میں اس میں اس بلال بھائی شاہد بھائی کو کوئی گلا شکوہ نہ کرے. یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے ان کو کہ آندہ سے لائیو سٹوری میں سوال کسی کا نہیں لینا. جس سے سوال کرنا ہے جمعے والے دن لائیو میں آئے، چیٹ میں لکھ کے کرے. زیادہ مسئلہ ہے تو سر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تو جگر کا ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں پیسے خرچ کے. اب ہمارے پاس جیلم تشریف لے آئیں، ہم آپ کا رہائش کا بھی کھانے پینے کا بھی خرچہ اٹھائیں گے. لیکن اگر آپ اس لیول تک قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں تو اٹ مینس کہ آپ کا سوال کوئی اتنا امپورٹنٹ ہے ہی نہیں ہے آپ کی نظر کو، ورنہ تو آپ قربانی کرتے. ٹھیک ہے، تو آپ قربانی کر لیتے نا. اور باقی ہر چیز میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا دی. میرے بھائی رومن میں لکھیں یہ جتنے سوال ہیں میں نے ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. باقی تو قیامت تک سوال چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا کل سے وہ علی بھائی کے لیے پیغام، علی بھائی پیغام کا لفظ بھی نہیں بولنا، پیغام بھی جو انہوں نے 5 سوال تو دینے نے. علی بھائی نو پیغام پہنچ چکے تھوڑے بھائی، مہربانی علی بھائی نے ہاتھ چک لینے. پیغام ہے یہ سلام پہنچ گیا. میں دعا تھوڑے سے کرنا، تسی میرے دعا کرو خدا دا نہ جے یہ پیغام رسانی بند کرو. وہ آخری سوال جو آپ اپنا کرتے ہیں نا اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی. ادھر تک لائف سٹوری سنائی ہے اس کو کنکلوڈ کریں. اور اینڈ پہ سب کو یہ دعوت میں نے آپ کو پہلے بھی کہا شد و مات سے دیا کریں کہ جیلم شریف، اکیڈمی شریف، دار ارکم شریف میں آ جائیں. ایک دفعہ یہاں سے ہو کے جائیں انشاءاللہ. کم از کم ایک دفعہ یہاں سے ہو کے جائیں انشاءاللہ. چندے کے لیے نہیں منگوا رہے. میری خواہش ہے کہ میں دنیا میں اپنے ہر سٹوڈنٹ کو خالص دودھ پتی پلاؤں جو آج کی ڈیٹ میں 130 روپے کلو والا دودھ ہے، جو 1 کلو میں سے ہم 5 کپ بناتے ہیں. اور بہترین آئل میں بنا ہوا سموسا
کم از کم 20 روپے آج کا. یہ میں اپنی جیب سے اسے اپنی زندگی میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو کھلا کے جاؤں, اس لیے آپ کو جیلم بلاتے ہیں. اور کچھ بھائی کہہ رہے تھے, ایک بھائی نے گجرانوالے والا بھائی کہہ رہا تھا جی کہ میرے حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں, تو یا وہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی گنجائش نہیں ہے. اگر گنجائش سے مراد وہ لے رہا تھا نا پیسے کے اعتبار سے, ویسے مجھے نہیں لگا, کیونکہ میں نے جب ان کو وہاں بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے LED لگی ہوئی تھی اور پیچھے AC بھی لگا ہوا تھا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کرائے کا مسئلہ نہیں تھا, کرایہ تو 200 روپیہ لگتا ہے, یہ AC کا انر یونٹ لگا ہوا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ حالات نہ ایسے ہوں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی ویڈیوز کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو آنے جانے میں کرائے کا کوئی ایشو ہے نا, ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم اس کا کرائے کا بھی اس کی رہائش کا بندوبست کریں گے, ابھی بھی کرتے ہیں. لیکن میں ویڈیو میں پھر اعلانیہ کہہ رہا ہوں, کرائے کی وجہ سے کسی نے ٹینشن نہیں کھانی کہ وہ یہاں آ نہیں سک رہا, ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں مشکات شریف منگواتے ہیں ڈاک میں, 3000 روپے کی آتی ہے, کیونکہ 1000 روپے TCS کا خرچہ آ جاتا ہے. یہاں ہم اکیڈمی میں دیتے ہیں 2000 کی. ہم اسے کہتے ہیں میرے بھائی جو 1000 روپے تم نے فالتو خرچ کرنا ہے نا, وہ 1000 روپے کرایہ خرچ کرو آنے جانے کا, جیلم آ جاؤ اور یہاں سے آ کے 2000 روپے کی مشکال لے کے چلے جاؤ, تو تمہارے 3000 میں دونوں کام ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہاں کرائے کے والے سے یہ اوپن اناؤنسمنٹ ہے. آندہ بھی آپ 2 سوالوں پہ آپ ایمفسائز کیا کریں. نمبر 1 لائف سٹوری وہ والی جو آپ وہ کرتے ہیں. نمبر 2 جیلم اکیڈمی آنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. کرائے کا مسئلہ ہے, کرائے کا ہم کریں گے. آپ کو میں وہ روحانیت دکھانا چاہتا ہوں. میں نے دنیا کا کوئی بڑا دربار نہیں جو چھوڑا ہو, یہ بابوں کے. اللہ کے نبی کی تو بات ہی اور ہے نا, ان کی تو ہم بات نہیں کرتے. وہ تو دربار ہمارے یعنی دل میں بستا ہے, وہاں تو لاکھوں دفعہ بھی حاضری ہو تو کم ہے. میں نے سارے مزارات اور آپ لوگوں میں سے بھی یہ پھرنے والے ہی ہیں, آپ لوگ بھی مجھے بتائیں, لوگوں سے پوچھیں جو روحانیت جیلم کی دار ارقم اکیڈمی میں ہے, یہ آپ کو کسی بازار پہ بھی نظر نہیں آئے. بے شک ایسے یہ اس وقت اسلام کا پوری دنیا میں مرکز بنا ہوا ہے, جو رسول اللہ کی وہ دعوت پیش کر رہا ہے کہ جو نبی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے امت کو دے کے قبر شریف میں چلے گئے تھے اللہ کے فضل سے. میں وہ روحانیت آبزرو کروانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب فلانی جگہ کے بڑی روحانیت فیل ہوئی, تسی ادھر آگے ویکھو تو روحانیت پتہ لگے کنوں کہندے ہیں انشاءاللہ. تو کرایہ بھی ہم دیں گے, پمفلٹ کا سیٹ بھی فری دیں گے, ہر بندے کو ہم فری دیتے ہیں سیٹ پمفلٹ کا 12 کے 12 نور سچ پیپر اور 3 اذکار کا. ٹھیک ہے جی, میرے خیال کافی ہو گیا. کر لینا آپ, لیکن وہ آخری سوال ختم جی ٹھیک ہے ملیں گے آپ انشاءاللہ جمعے کے دن. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف آپ کے پبلک سیشن دیکھا کروں گا, انٹری نہیں مارا کروں گا, ٹھیک ہے. تاکہ یہ میں نے جو آدھا پونا گھنٹہ ضائع کرنا ہے اور بھائیوں کا وہ ضائع تو نہ ہو. میری انٹری اب آپ صرف جمعے کے دن رکھیں. باقی یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ ریلیجسلی. میری بیوی بھی مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ کیا یہ روٹین میری بیوی ناراض ہو, بچے ناراض ہو, میں یہ 2 گھنٹے ٹک کے گوڈا بن کے تھوڑا پروگرام ویکھاں گا, بے فکر ہو. لیکن وہ اس میں بھی کوئی چلاکی نہ کرے کہ چونکہ علی بھائی دیکھ رہے ہیں تو میں سوال سٹ رہا. سوال تسی بے سٹ بھی لو, میرے نزدیک سوال ہویا نہ ہویا برابر ہے. میں نے جواب کوئی نہیں دینا, جواب میں صرف اس سوال کا دوں گا جو ڈیکورم کے ساتھ وہ جمعے والی چیٹ میں آئے گا. جی صحیح. پروگرام میں ضرور دیکھوں گا انشاءاللہ, بے فکر ہے, یہ میری طرف سے گارنٹی ہے. ٹھیک ہے. آندہ سے میری ایڈریس کو آپ بھول جائیں, اس میں مجھے جمعے کے دن رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. جزاک اللہ علی بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا.